بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج دو موضوعات ہیں۔ ایک تو امریکی صدر جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے پاکستان کے خطرناک ملک ہونے کا اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہونے کا، اس کے پیچھے 100% عمران خان اور پی ٹی آئی اور وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لایا گیا، اور یہ میں بات ثابت کروں گا۔ اس کے علاوہ دوسرا موضوع ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے لیے جو پاپڑ بیل رہی ہے وہ نہیں بیلے جا رہے اور بڑی مشکل کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی ہیں کہ اعظم سواتی کے بعد مزید 6-7 پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا امکان ہے۔ اس کے لیے جیل میں سیل اور چکیاں تیار کی جا رہی ہیں، جبکہ مراد سعید جو ہے وہ عمران خان سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب وجہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے امریکی صدر کے بیان پر آتے ہیں۔ ان کے بیان نے کل کافی ہلچل مچائی رکھی۔ دو باتیں کی جو بائیڈن نے، کہ ایک تو یہ کہا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ غیر محفوظ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس کے جو لفظ لگایا وہ ڈیفینیٹ کے انداز میں نہیں تھا، بلکہ مے بی کے انداز میں تھا۔ مے بی یہ ایک دروازہ ہوتا ہے کہ اگر رد عمل زیادہ منفی آئے تو پھر ایک یہ دروازہ رہے بیان میں ترمیم کرنے کا یا نیا بیان جاری کرنا، کیونکہ ہم نے تو پرہیپس کہا تھا، ڈیفینیٹ تو نہیں کہا تھا۔ بہرحال اس بیان کا سخت رد عمل پاکستان نے دیا، ایسا رد عمل جو عمران خان کی حکومت ہوتی تو کبھی نہ دیتی۔ نواز شریف نے لندن سے ٹویٹ کیا اور کہا کہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے، اس کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہے۔ انہوں نے بائیڈن کے بیان کو رد کیا۔ پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دیا اور مذمت کی، اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ نے کھلے الفاظ میں مذمت کی اور امریکی سفیر کو بلایا دفتر خارجہ میں اور اسے احتجاجی مراسلہ دیا۔ یہ اتنا بڑا ایکشن ہے کہ جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور عمران خان اگر ہوتا تو اس کا عشر اشیر بھی نہ ہوتا۔ مریم نواز نے بالکل صحیح بیان دیا، ٹویٹ کیا کہ یہ عمران خان بے شرم آدمی ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور عمران خان کے لیے بے شرم کا لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن ظاہر ہے مریم صاحبہ اس سے بڑا لفظ استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ پی ٹی آئی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں جو تصور بناتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی گالیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ اس میں کس طرح عمران خان اور پی ٹی آئی ملوث ہے، تو اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو عمران خان کی لابیوں کا ہے اور رابن رافیل سے ملاقات کا ہے، اور دوسرا حصہ اس کی پالیسیوں کا ہے جس نے پختونخوا کو ایک جہنم بنا کر رکھ دیا ہے اور دہشت گردی کے اڈے میں پورے صوبے کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ لابیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوڈ فینٹن نامی جس آدمی کی لابیوں فرق کو عمران خان نے امریکہ میں ہائر کیا ہے، اس کے بارے میں شروع میں تو یہی تاثر تھا اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے امریکیوں سے منت ترلے کے لیے یہ کام کیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ڈیوڈ فینٹن تو وہ ہے جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف یونیورسل سطح پر ایک کمپین چلاتا رہا ہے۔ یہ پھر بات کھل گئی کہ ڈیوڈ فینٹن کو عمران خان نے جو پاکستان کے سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے کا ٹھیکہ لے کر دیا ہے، تو دراصل وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف کمپین میں انفارمیشن شیئر کر کے، لابیوں کر کے اس کو پاکستان کے مفادات کو باقاعدہ طور پر سبوتاش کرنے کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے، اور یہ اس بات کا ظاہر نوٹس پھر مختلف اداروں نے بھی لیا، لیکن ابھی عمران خان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی زیر غور نہیں ہے، ورنہ یہی اقدام اس فرم کو ہائر کرنے کا عمران خان کو غداری کے تختے پر بٹھانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، عمران خان کی وہ تقریر بھی یاد کیجئے جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے جرنیل حکومتیں گرانے بنانے میں لگے رہتے ہیں، یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کیا کریں گے۔ یعنی یہ اس نے پورے میڈیا کے سامنے یہ ایک رسید دے دی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ جب یہ امریکہ گیا تھا وزارت عظمیٰ سنبھالتے ہی، اور ٹرمپ کے ساتھ جا کر اس نے وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کیے تھے 1 to 1، تو اس مذاکرات کے بعد ٹرمپ نے کیا کہا تھا وہ کلپ آپ سن لیجئے۔ اس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ عمران خان نے امریکہ کے لیے وہ کیا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ Really, I think, subversive. They were going against us. ٹرمپ ریپبلکن ہے جو پاکستان کے خلاف اتنی زیادہ نفرت رکھتے ہیں
کہ جس کا آپ ڈیموکریٹ سے توقع نہیں کر سکتے۔ ریپبلکن پارٹی نے پاکستان کو ہمیشہ اڈے کے طور پر استعمال کیا، کبھی سوویت یونین کے خلاف، کبھی علاقے میں دوسرے مفادات کے لیے، کبھی افغانستان کے خلاف، طالبان کے خلاف، چین کے خلاف۔ تو یہ ریپبلکنز کی پرانی لابی ہے۔ جہاد افغانستان سے لے کر افغانستان پر امریکہ کے دوسرے حملے تک جو کچھ ریپبلکنز نے کیا، اس کا سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، کتابیں موجود ہیں، مضامین لکھے گئے ہیں، بہت کچھ آپ کے علم میں ہے، بہت کچھ آپ کے علم میں آ سکتا ہے اگر آپ نیٹ میں تلاش کریں اپنی موضوع کی چیزیں، یا کسی لائبریری میں جا کر اس موضوع پر چیزیں سرچ کریں، آپ کو بہت کچھ مواد مل جائے گا۔ عراق پر دونوں جنگیں بھی ریپبلکنز نے مسلط کی تھی۔ تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں پاکستان کے بارے میں جو تحفظات ہیں اور جو ترجیحات ہیں اور جو پالیسی ہے پاکستان کے بارے میں، وہ تقریباً ایک جیسی رہتی ہے۔ اور ڈیموکریٹ جب آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا طرز عمل پاکستان کے لیے جمہوریت کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور وہ کارروائی بھی، فوجی کارروائی بھی لمیٹڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب کلنٹن حکومت میں تھے تو انہوں نے القاعدہ پر حملوں کے لیے 16 یا 17 کروز میزائل فائر کیے، جو بحر عرب سے داغے گئے اس کے جہاز سے، اور پاکستان کی سرزمین سے ہوتے ہوئے وہاں جا کر انہوں نے کچھ اڈوں کو ہٹ کیا، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ لیکن جب ریپبلکن آئے تو انہوں نے پورے افغانستان کا توڑا بورا کر ڈالا، ہزاروں بمباریاں پاکستان کی سرزمین سے اڑنے والے جہازوں نے کی، لا تعداد ڈرون حملے ہوئے، اور کارپٹ بمبنگ وہاں ہوئی، ڈیزی کٹر بم استعمال کیے گئے، جس کا مقصد ہوتا ہے مائکرو سطح پر صفایا کر دینا، کوئی بلی کتا بھی نہ بچے۔ ڈیزی کٹر بم، بنکر بسٹر بم جس سے پہاڑ اڑ جاتے ہیں، یہ سب کچھ ریپبلکنز کے دور میں ہوا۔ عراق پر 2 جنگیں ہوئی، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز میں یہ فرق ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو مجموعی طرز فکر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اثاثے محفوظ نہیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے چھیننا امریکہ کی ہر حکومت کے لیے اہم رہا ہے، ریپبلکنز کے لیے زیادہ، ڈیموکریٹس کے لیے کم۔ پاکستان کو ایٹمی اثاثوں سے محروم کرنا امریکہ، یورپ، انڈیا اور اسرائیل، ان 5 طاقتوں کی، 4 طاقتوں کی بنیادی خواہش رہی ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے فضا کچھ غیروں نے ہموار کی، کچھ ہم نے ہموار کی۔ غیروں نے اس لیے ہموار کی کہ ان کی دشمنی تھی، انڈیا کی دشمنی تھی۔ اسرائیل پاکستان کو پوٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے۔ اسرائیل کو اس وقت کے پاکستانی سیٹ اپ سے جو پچھلے 70 سال سے چلا آ رہا ہے اس سے تو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ اس سے تو وہ دوستانہ توقعات رکھتا ہے۔ لیکن پوٹینشیل تھریٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو تجزیہ کرنے والے ادارے ہیں جو مستقبل کو سامنے رکھ کر تجزیہ کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی وقت قوم پرست مسلمان جو ریڈیکل ہو وہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں کسی وقت۔ یہ نہیں کہ کل یا پرسوں آ جائیں گے، 10، 20، 50 سال کسی وقت بھی، کیونکہ ایسی ہی پریڈکشن انہوں نے ترکی کے بارے میں کی تھی۔ ترکی وہ ملک ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہاں سیکولرزم کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ مضبوط ٹھوس آئینی بنیادیں سیکولرزم کی موجود تھی، لیکن 15-16 سال پہلے وہاں اردوغان برسر اقتدار آ گئے، جس کے بعد ترکی کی ترجیحات چینج ہو گئی، اور پھر ترکی نے دیکھیے آپ کیا کیا، اس نے آرمینیا کو تباہ کرنے میں آذربائیجان کا ساتھ دیا، جوابی کارروائی میں آرمینیا نے حملہ کیا تھا، اس نے یوکرائن میں روس کو چیلنج کیا، اس نے شام میں بشار الاسد، روس اور ایران تینوں کو چیلنج کیا۔ تو اسرائیل والے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مستقبل میں کسی وقت کسی دور میں یہاں ریڈیکل عناصر برسر اقتدار آ سکتے ہیں، جو فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں، جو عرب ملکوں میں موجودہ پرو امریکہ اور پرو اسرائیل حکمران ایلیٹ کے خلاف سرگرم تحریکوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں خطرہ ہے۔ یہ تو غیروں کا بنایا ہوا پلان ہے۔ اپنوں کا بنایا ہوا پلان یہ ہے کہ ہماری طرف سے بہت زیادہ حماقتیں ہوتی رہی۔ مثلا آپ نے یہ پاکستان کی کچھ سیاسی مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایسے اعلانات سنے ہوں گے کہ ہم میزائل برسا دیں گے، ہم دلی کو اڑا دیں گے، ہم اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ یعنی ایک خطرے کی گھنٹی انہوں نے بھی بجائی، پاکستان کی کچھ نادان دوستوں نے جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے پختونخوا کے مسئلے کی طرف۔ 9 سال پہلے پی ٹی آئی وہاں برسر اقتدار آتی ہے، بلکہ برسر اقتدار لائی جاتی ہے۔ 2013 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہاں گھپلا کر کے پی ٹی آئی کو اکثریت دلوائی گئی تھی تاکہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو پورے پاکستان پر مسلط کیا جا سکے۔
इन 9 वर्षों में पीटीआई ने तालिबान को मजबूत किया। आपके इल्म में होगा कि जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई 2013 में, तो पहले ही साल उसने एक तोहफा दिया, एक जेल तोड़ी गई और उसमें से टीटीपी के 300 दहशतगर्द जो गिरफ्तार थे उनको रिहा करवाया गया और वो जाते हुए जेल का सारा असला खाना भी लेकर चले गए, फरार हो गए। ये सारा काम मिली भगत से हुआ। उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान को रिहा किया गया। उसके बाद तालिबान को पख्तूनख्वा में खुली छूट दी गई और अब भी ये खुली छूट दी जा रही है। बैरिस्टर सैफ के ज़रिए पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो नाम नहाद मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें सिर्फ शर्तें तय हो रही हैं कि तुमने कौन से इलाके में वारदातें करनी है और कौन से इलाके में वारदातें नहीं करनी। ये मैं सारी तफसील पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ। तो मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि उनसे कहा जाएगा कि जंग बंद करो। मुज़ाकरात का मकसद ये है कि तुमने यहाँ यहाँ नहीं करना, यहाँ यहाँ करना है, हमारे फ़लाँ फ़लाँ जगह पर मफादात फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इस सारे खेल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो परदेसी चाय वाला भी मुलव्वस रहा है। वो तो खैर परदेसी चाय वाले ने तो पूरे पाकिस्तान की जड़ों में वो बैठ गया, लेकिन पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में उसका बड़ा किरदार रहा है। और अब इस वक्त पख्तूनख्वा की हालत क्या है? हर रोज़ बम धमाके, हर रोज़ कॉन्वॉयज़ पर, फौजी कॉन्वॉयज़ पर हमले, हर रोज़ अमन कमेटियों के मेंबरों पर हमले, हर रोज़ भत्ते, हर रोज़ कब्ज़े, और जो सारा कुछ पूरा सूबा इस वक्त दहशत गर्दों की आमाजगाह है। और सवात, मालाकंड, वाना, वज़ीरिस्तान ये ख़ास तौर पर उनके अड्डे हैं, ये इनके गढ़ हैं। इन इलाकों में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते जो हैं वो हर रोज़ हमलों का निशाना बनते हैं। बाकी इलाकों में अमन कमेटियों के लोग मारे जाते हैं, मुखालिफ लोग मारे जाते हैं और उनकी उन्हें बीवी बच्चों समेत कत्ल कर दिया जाता है। उनके घरों पर हमले होते हैं, उनकी दुकानों पर हमले होते हैं, उनकी इमलाक पर हमले होते हैं। और ये सब काम पीटीआई, इमरान खान, महमूद खान, मुराद सईद, इन सब की सरपरस्ती में हो रहा है वहाँ। इसीलिए वहाँ जब ये सवात, मालाकंड, वाना और 6-7 मज़ीद इलाकों में टीटीपी के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हुए तो इमरान खान के लिए सख्त परेशानी का मरहला पैदा हुआ कि ये मेरे सूबे में क्या हो रहा है। वहाँ तो तालिबान के मुखालफ निकल कर आ गई है और तालिबान पीटीआई का सासा है। अगले इलेक्शन में भी इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है कि पीटीआई की जितने जीतने वाले मुखालफ होंगे सबको टीटीपी ठिकाने लगा देगी, शूट कर देगी, टारगेट किलिंग का निशाना बनाएगी, उसके घरों पर बम हमले करेगी जिस तरह माजी में इसने की है। तो अब लेकिन पासा ये पलटता जा रहा है, वहाँ अवाम सड़कों पर निकल आए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा इसलिए कि पंजाब की तो सरहदी अहमियत नहीं रही क्योंकि भारत के साथ हमारे राब्ते मुनक़ता हैं और सरहद पर यानी सख्त कड़ी पाबंदियाँ हैं और ये अमलन पाकिस्तान और भारत की जो सरहद है ये एक गैर मरई दीवार बन गई है, जबकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी दीवार नहीं खड़ी की जा सकती। चुनांचे पख्तूनख्वा की बहुत अहमियत अफ़गानिस्तान के हवाले से और सेंट्रल एशिया के हवाले से और बाकी दुनिया के हवाले से। चुनांचे जब इतना अहम सूबा दहशत गर्दी की लपेट में होगा तो फिर अगर अमेरिकी सदर ये कहें कि पाकिस्तान दुनिया के ख़तरनाक मुल्कों में से एक है तो इसमें हम उसको कितना ज़्यादा मूरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। ज़ाहिर है अपना भी कसूर तो देखना पड़ता है। फिर दूसरा सूबा बलूचिस्तान जो रकबे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और जिसकी अहमियत पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा है, इसलिए कि पाकिस्तान का बेशतर साहिल बलूचिस्तान के पास है। सिंध के पास कम साहिल है, बलूचिस्तान के पास ज़्यादा साहिल है और बलूचिस्तान में गवादर है जो मुस्तकबिल में अपनी अहमियत के लिहाज से बड़ा पिवट किस्म का किरदार अदा कर सकता है, बल्कि करेगा। और बलूचिस्तान की सरजमीन बहुत वसी है, वो ईरान से मिलती है और अफ़गानिस्तान से उसकी सरहद मिलती है। एक सूबा जिसकी सरहदें 2 मुल्कों से मिलती हैं वो बलूचिस्तान है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई और सूबा नहीं है जिसकी सरहदें 2 मुल्कों से मिलती हों। तो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान इस वक्त दहकता हुआ तंदूर है, अंगारस्तान बन चुका है। हर रोज़ दहशतगर्दी, हर रोज़ हमले, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। पाकिस्तान के अंदर के अवाम जो हैं वो बलूचिस्तान में महफूज सफ़र करने की गारंटी लेकर नहीं जा सकते। पंजाब से जाएं, सिंध से जाएं, पख्तूनख्वा से जाएं, पहुंच जाए तो अच्छी बात है,
لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ وہ جس منزل پر جا رہے ہیں اس منزل تک پہنچ بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ کل بلوچستان کے ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، اسی دن ایک بم دھماکہ بھی ہوا جس میں 3، 4 یا 5 آدمی مارے گئے۔ ہر روز جہاں واقعات ہو رہے ہیں، ہر روز لوگ گھروں سے اٹھائے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کو پاکستانی اداروں نے اٹھایا ہے یا راہ والے اٹھا کر لے گئے ہیں، یا کوئی دہشت گرد جو بلوچستان میں ایکٹیو ہیں ان کی ٹولی آئی وہ اٹھا کر لے گئی۔ یعنی ایک ایسی چراگاہ ہے کہ جس میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی قصوروار ہے، جس طرح وہ پختونخوا میں قصوروار ہے، کیونکہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کو وہی لائی اور پی ٹی آئی کو کھلی چھوٹ بھی اسی نے دی، اور ٹی ٹی بی سے مذاکرات کے رستے میں بھی اس نے رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ اسی طرح بلوچستان میں آپ یاد کریں، اخبارات نکال لیں، اس دور کی فائل نکال لیں، آرکائیو میں چلے جائیں، کسی ایکسپرٹ سے جو بلوچستان کے معاملات کا ماہر ہو اس سے رابطہ کر لیں تو آپ کو یہ معلومات ملیں گی کہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بلوچستان کے حالات بہت حد تک سنبھل گئے تھے۔ خاص طور پر جب نواز شریف برسر اقتدار آئے تھے تو بلوچستان میں ان کا ایک پیکٹ ہوا تھا، وہاں کی قوم پرست پارٹیوں سے مخلوط حکومت بنی تھی۔ اس پیکٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ وزارت اعلیٰ 2.5 سال کے لیے ہوگی، 2.5 سال اتحادی پارٹیوں کے پاس رہے گی، 2.5 سال مسلم لیگ کے پاس رہے گی۔ چنانچہ پہلا جو دور تھا 2.5 سال کا، اس میں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ قوم پرست لیڈر، ان کو وزارت اعلیٰ کا منصب دیا گیا۔ وہ 2.5 سال بلوچستان کی تاریخ میں امن کے مثالی سال تھے۔ اس کے بعد 2.5 سال کے لیے مسلم لیگ نون کو وزارت اعلیٰ دی گئی۔ وہ اس اتنا مثالی دور نہیں تھا، لیکن ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر تھا۔ مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال اچھی تھی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی، لیکن یہ 2.5 سال مکمل نہیں کرنے دیے گئے۔ 2016 میں اس حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے بلوچستان میں تختہ الٹا گیا، وفاق میں تو بعد میں کارروائی ہوئی، اور اس تختہ الٹنے کے بعد باپ پارٹی لائی گئی۔ باپ پارٹی کے لوگ وہ ہیں جو نہ ملک سے وفادار ہیں، نہ صوبے سے وفادار ہیں، نہ اپنے مذہب سے وفادار ہیں، نہ اپنے علاقے سے وفادار ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے بھی وفادار نہیں ہیں۔ انتہائی بے ضمیر، چوٹی کے بے ضمیر، عیاش، بے رحم، سفاک، کرپٹ، تمام جملہ شیطانی خصوصیات کے حامل لوگوں کو اکٹھا کر کے باپ پارٹی بنائی گئی، اور جنہوں نے کوئی حکومت نہیں چلائی سوائے کرپشن کرنے کے، سوائے لوٹ مار کرنے کے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بلوچستان آج آتش فشاں بنا ہوا ہے، دوزخ بنا ہوا ہے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز بھی محفوظ نہیں ہیں، سیاسی جماعتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہر روز کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر مار دیا جاتا ہے۔ عوام کے لیے محفوظ نہیں ہے، پنجاب سے لوگ چلے جائیں تو ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، چین سے انجینئر آ جائیں تو ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، کسی آدمی کے لیے بلوچستان کا صوبہ محفوظ نہیں ہے، خود بلوچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ ذمہ دار باپ پارٹی، اس کو لانے والے، اس کو چلانے والے، وہ بلوچستان کے بارے میں یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ڈاکٹرائن ہم نے بنا لی ہے کہ اس صوبے میں ہم نے الیکشن نہیں کرانے۔ سارے ملک میں ہو سکتے ہیں، اس میں نہیں ہوں گے، یعنی وہاں الیکشن تو ہوں گے لیکن وہ الیکشن نہیں ہے، وہ سلیکشن ہوتے ہیں، نام وہ کاغذات آ جاتے ہیں کہ فلاں سیٹ سے فلاں کامیاب، فلاں سیٹ سے فلاں کامیاب، فلاں سیٹ سے فلاں کامیاب۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر دنیا یا امریکہ یا کوئی ملک اگر یہ کہے کہ پاکستان خطرناک ملک ہے تو ہم اسے گالی تو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں بھی نظر ڈالنے کی گنجائش ہے۔ تو خلاصہ ہم نے یہ نکالا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان پاکستان کو غیر محفوظ قرار دلوا رہے ہیں، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف یہ کمپین کر رہے ہیں، لابیاں کر رہے ہیں، اور جناب ہمارا یہ ماضی ریکارڈ ہے کہ مجھ جیسے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، میں اکیلا نہیں، بہت عرصے سے جب کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا تھا تو ہم چند لوگ تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی پاکستان کا ڈومیسٹک سیاستدان نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنٹ ہے جس کو پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کے لیے لایا گیا ہے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہتھیانے کے لیے لایا گیا ہے، مسئلہ کشمیر کو ختم کر کے کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کے پیچھے جیوز ہیں، جس کے پیچھے بی جے پی کے جو ہندوتوا والے انتہا پسند ہندو ہیں جو پورے خطے میں ایک بہت بڑی سلطنت مہابھارت کے نام سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ مہابھارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان پر قبضہ کر لے گا تو وہ مہابھارت بن جائے گا،
بلکہ مہابھارت کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا نقشہ تو یہی رہے گا، لیکن برما، تھائی لینڈ، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان اور افغانستان، یہ ملک جو ہیں یہ اس ملک کے دائرہ، بھارت کے دائرہ اثر میں ہوں گے۔ بھارت ان پر بالادست ہوگا۔ بالادست اس طرح ہوگا کہ ان ملکوں کی داخلی پالیسیوں کو بھی ڈکٹیٹ کرے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے مہابھارت۔ ایک تو مہابھارت وہ یدھ تھا نا، وہ جو جنگ تھا جو کوروں اور پانڈوں میں لڑا گیا، یہ مہابھارت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا دیش جو بڑا، یعنی گریٹر انڈیا میں انڈیا کا نقشہ وہی رہے گا، انڈیا کا نقشہ چینج نہیں ہوگا، لیکن یہ ملک جو ہیں مغرب میں پاکستان اور افغانستان، مشرق میں برما، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا، ملائیشیا، یہ 6 ملک یہ، اور پھر وہ آٹومیٹک ہے سری لنکا اور نیپال، ان کی پھر کیا حیثیت رہ جائے گی۔ تو یہ 8 ملک جو ہیں یہ بھارت کے سیٹلائٹ ملک ہوں گے۔ بالکل ان کی پوزیشن وہی ہوگی جو سوویت یونین کے دور میں مشرقی یورپ کے ملکوں کی تھی، پولینڈ، مشرقی جرمنی، چیکوسلاواکیا، آسٹریا، ہنگری، اور یہ جو رومانیہ، یہ یوگوسلاویا، یہ ملک جو تھے یہ روس کے، سوویت یونین کے حلقہ اثر میں شامل کیے جاتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ اگر کسی ملک میں بغاوت ہوتی تو کچلنے کے لیے روس کی، سوویت یونین کی فوج آتی تھی، پولینڈ میں آئی اور چیکوسلاواکی میں آئی، باقی ملکوں میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوئی۔ تو یہ اس طرح کا ایک انڈین امپائر ہوگا جس کے لیے عمران خان کام کر رہا ہے۔ یہ ہم کہتے رہے ہیں شروع سے، اور اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے یہ بات، تجربات کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے، مشاہدات کی وجہ سے، عمران خان کی تقریروں کی وجہ سے، پی ٹی آئی کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے۔ یعنی جو شخص یہ اعلانیہ کہتا ہو کہ میں اس فوج میں بغاوت کرا دوں گا، اسے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے کہ یہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں فوج سے شاکی رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ نیپ ہو، ANP ہو، JUI ہو، سندھ کی قوم پرست پارٹی ہوں، بلوچستان کی قوم پرست پارٹی ہوں، جو بھی ہوں سب فوج سے شاکی رہے ہیں، لیکن ان کی شکایت مطالبات کی حد تک تھی۔ فوج کو توڑنے کی بات کسی پارٹی نے آج تک کی، اور نہ ہی کوئی پارٹی فوج کو توڑنے کا سوچ سکتی ہے، کیونکہ اگر فوج ہماری ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ہم ڈیفینس لیس ہو جائیں گے، اور یہ جو گریٹر انڈیا ہے، یعنی مہابھارت، مہان بھارت، اس کا حصول بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ باقی ملک تو انڈیا سے ٹکر کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ بنگلہ دیش پوزیشن میں ہے، نہ افغانستان پوزیشن میں ہے، نہ تھائی لینڈ اور ملائیشیا پوزیشن میں ہے۔ تو ایک پاکستان ہے جس کی فوج، جب تک یہ فوج قائم ہے تو انڈیا سازشیں تو کرتا رہے گا، لیکن پاکستان پر اوپن اٹیک کر کے اسے تباہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی فوج کو تباہ کرنے کے بعد کبھی سندھ تنظیم نے نہیں کی۔ یہ پشتین موومنٹ جس کو ہم فوج کا دشمن سمجھتے ہیں، اور جو فوج کے خلاف بہت آؤٹ آف دی وے جا کر بھی انہوں نے فوج پر اٹیک کیے ہیں، فوج پر دہشت گردی کا الزام بھی لگایا ہے، لیکن فوج کو توڑنے کے بعد انہوں نے بھی نہیں کی۔ یہ صرف عمران خان نے کی، صرف عمران خان نے۔ اور دنیا میں کوئی بھی شخص اگر اپنے ملک کی فوج کو توڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مقام پھانسی کا پھندہ ہوتا ہے، یا فائرنگ اسکواڈ کا تختہ ہوتا ہے، یا پھر عمر قید ہوتی ہے۔ اور صرف یہ عمران خان کا مقام ہے کہ وہ فوج کے توڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے، ملک کو توڑنے کی بھی باتیں بھی کر رہا ہے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار امریکہ کو دینے کی باتیں بھی کر رہا ہے، اور کسی طرف سے عمران خان پر ہاتھ ڈالنے کا سوچا بھی نہیں جا رہا۔ یہ کیا وجوہات ہیں، ظاہر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ فیکٹ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، وقت زیادہ ہو گیا، مختصر طور پر میں چند فکروں میں یہ صورتحال بتا دوں کہ لانگ مارچ کی دھوم تو بہت ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا ضمنی الیکشن کلین سویپ کر لے گا عمران خان، اور اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں کیا وہ ڈنڈا لہرا کر لانگ مارچ کرے گا۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے، بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ PTI کے عہدیدار ہر جگہ کارکنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان سے وہ، ایک تو عمران خان حلف لے رہا نا جلسوں میں، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، جلسوں میں تو آپ چاہے حلف لے لیں چاہے کچھ کر لیں، جو بات کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، وہ گلی محلے یونٹ کی سطح پر ہوتی ہے۔ تو وہ کمٹمنٹ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کارکن کہ پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں
کہ ہم وہاں کتنے دن رہیں گے، 3 دن، مہینہ، 2 دن، 6 دن، کتنے دن، ہمیں کلیئر کر بتایا جائے، لکھ کر دیا جائے، اور پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ جتنے دن ہم وہاں رہیں گے تو ہمارے کھانے پینے، پانی، نہانے دھونے کا کیا بندوبست ہوگا۔ اب ان دونوں سوالوں کا جواب پی ٹی آئی والوں کے پاس نہیں ہے، واقعتاً اس کا کوئی جواب پی ٹی آئی والوں کے پاس نہیں ہے، قیادت کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ وہی محاورہ ہے، گھاگ کے وہی 3 پات، معاملہ وہی اٹکا ہوا ہے اور لانگ مارچ کے لیے کوئی رستہ نکلتا نظر نہیں آتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ 10، 15، 20 ہزار لوگوں کا ایک ہجوم عمران خان اکٹھا کر کے لے جائے، لیکن وہ ہجوم 6 گھنٹے 8 گھنٹے اسلام آباد میں رہے گا، اس کے بعد نہیں رہے گا۔ اور یہ بات بھی آپ لکھ لیں، کوئی بھی صورتحال ہو، گنتی کی جو میکسیمم جو لائن ہے آخری، اس سے زیادہ تو جا ہی نہیں سکتی، اس سے کم ہی ہو سکتی ہے، وہ 20,000 ہے۔ اور یہ سرکاری ایجنسیوں کا جو اندازہ ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں یہ تعداد 20,000 سے بھی خاصی کم ہے، 14-15,000 کے قریب جو ریئلسٹک وہ ہے۔ یہ تو ہم ایک مارجن دے کر 20,000 کی بات کرتے ہیں، تو یہ 15-16,000 جب اسلام آباد اگر عمران خان لے کر جانے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے، فرض کیجئے اسلام آباد میں تو انہیں کوئی انٹر نہیں ہونے دے گا، یہ طے شدہ ہے، اور یہ طے شدہ رانا ثناء اللہ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا طے شدہ ہے۔ لیکن جہاں بھی لے کر جائے، پیر بدھائی بس اسٹاپ پر لے جائے، لال حویلی لے جائے، نارا لئی لے جائے، لیاقت باغ میں لے جائے، جہاں بھی لے جائے، تو یہ ہجوم وہاں 8 گھنٹے سے زیادہ بیٹھنے کا نہیں ہے۔ جہاں بھی اس کو بٹھائے گا 8 گھنٹوں سے زیادہ بیٹھنے کا نہیں ہے، اس کے بعد یہ لوگ واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اصل میں لانگ مارچ وہ جو پچھلی مرتبہ ہوا تھا، کئی مہینے بیٹھا رہا تھا، وہ اس میں 2 باتیں تھیں۔ نمبر 1 تو یہ جھوٹ ہے کہ لانگ مارچ کئی مہینے بیٹھا رہا تھا، چند دنوں بعد وہ ختم ہو گیا تھا۔ کئی مہینے تک صورتحال یہ تھی کہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر سے شام کے وقت 600-700، 1000، 1200، 2000 بندہ آ جاتا تھا، ہر روز آ جاتا تھا۔ رات کی تقریر سنی اور واپس چلا گیا، شام کو آیا، تقریر سنی اور واپس چلا گیا، ہر روز یہی تھا۔ اور پھر 2-2.5 ہزار یہ ہوتے تھے، اور 2-2.5 ہزار طاہر القادری کے لوگ اپنے کیمپ سے اٹھ کر عمران خان کی طرف آ جاتے تھے، تو یہ 4,000 کا مجمع بن جاتا تھا۔ لیکن یہ بھی زیادہ دن نہیں چلا، بعد میں تو یہ ہوا کہ عمران خان کا کنٹینر سجا ہوا ہے، عمران خان سٹیج پر آیا، کرسیوں پر 15-20 یا 100-50-40 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ختم۔ اور یہ سب بھی اس لیے ہوا کہ ISI اور جنرل ظہیر الاسلام نے قومی خزانے سے بھاری رقم خرچ کر کے ان کو کھانا پانی، ٹینٹ، ان کے لیٹرین، باتھ روم، سارے بندوبست ان کو کر کے دیے تھے۔ بلکہ لاہور سے اسلام آباد تک GT روڈ پر 17 مقامات پر وہ ان کے پوائنٹ تھے جنرل ظہیر الاسلام کے، ہر پوائنٹ سے ان کو کمک جاتی تھی۔ تو پھر یہ اس قابل ہوئے تھے کہ وہاں 6-7 دن تک یہ دھرنا بیٹھا رہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ 6-7 دن دھرنا بیٹھا رہا، 6-7 دن کے بعد دھرنا ختم ہو گیا تھا۔ پھر یہی تھا کہ اسلام آباد سے لوگ آ گئے، طاہر القادری نے بھیج دیے۔ تو اب تو ظہیر الاسلام نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سطح کو کیا ایک بھی ایسا پوائنٹ نہیں بنے گا جہاں سے ان کو کمک پہنچائی جائے، اور نہ ہی اسلام آباد میں ہر روز کھانوں کی دیگیں، چائے، مشروبات اور وہ پڑیا تک سپلائی کرتا تھا ظہیر الاسلام۔ اب وہ کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ دھرنا جو ہے اس کا انجام یہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ لے کر جائے، 12,000، 14,000، میکسیمم مارجن دے کے 20,000، اور لیاقت باغ کے آس پاس، پیر بھدائی کے آس پاس، یا کہیں بھی ان کو بٹھا دے، تو وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے، بیٹھ ہی نہیں سکتے، وہ واپس آ جائیں گے، اور جائیں گے وہی جن کے پاس واپسی کا بندوبست ہوگا۔ تو ناظرین، ایک چھوٹی سی اطلاع یہ ہے کہ پرسوں PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور حسب سابق شیدہ ٹلی بھی اس میں پہنچ گیا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں شیدہ ٹلی بیٹھا ہوتا ہے، عمران خان بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی شیدہ ٹلی پہنچا، وہ جو تیلی پہلوان ہے پشاور کا، کیا نام ہے اس کا، پیجا تیلی، تو پیجے تیلی نے شیدی ٹلی کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ اور یہ ایک واقعہ ہے جو PTI کی ہسٹری میں ایک منفرد لطیفہ اس کو سمجھا جائے، لیکن یہ واقعہ ہے۔ شیدے ٹلی سے کوئی بھی پوچھ لے کہ پیجے تیلی نے تمہیں کان سے پکڑ کر باہر نکالا کہ نہیں نکالا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک لیے خدا حافظ۔